کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک رات پورا مکہ ہی منصوبہ بنا چکا تھا؟ کیا منصوبہ بنا چکا تھا؟ ہر قبیلے کے طاقتور نوجوان ایک ہی گھر کے باہر تلواریں لیے کھڑے تھے۔ ان کا ارادہ تھا جیسے ہی صبح ہو وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ آسمان پر ایک ایسا فیصلہ ہو چکا ہے جس کی دنیا کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ یہ واقعہ ہجرت سے ایک رات پہلے کا ہے۔ جب اسلام مکہ میں پھیلنے لگا تو قریش کے سردار سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دار الندوہ میں ایک خفیہ اجلاس بلایا۔ مختلف تجاویز آئیں۔ کسی نے کہا رسول اللہ کو قید کر دو، کسی نے کہا شہر سے نکال دو، مگر آخرکار ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیا جائے اور سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے سے نہ لیا جا سکے۔ یہ منصوبہ سب کو پسند آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سازش کی خبر وحی کے ذریعے دے دی۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ آج رات میرے بستر پر سو جانا اور میری سبز چادر اوڑھ لینا، ساتھ ہی لوگوں کی امانتیں جو انہوں نے آپ کے پاس رکھی تھی بعد میں ان کے مالکان کو واپس کر دینا۔ ذرا غور کیجئے، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، انہی کی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ تھیں، کیونکہ وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ رات گہری ہو گئی۔ قاتل گھر کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا۔ وہ سمجھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر کے اندر ہیں۔ صبح ہوئی تو انہوں نے حملہ کیا، مگر بستر پر حضرت علی موجود تھے۔ وہ حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کر اللہ کے حکم سے محفوظ جا چکے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار سور پہنچے۔ قریش نے تلاش شروع کر دی اور وہ غار کے دہانے تک آ پہنچے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ نے نہایت اطمینان سے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی نگاہوں کو پھر پھیر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ غار ہرا کے دہانے پر مکڑی کے جالے اور پرندے کے گھونسلے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تاہم قرآن مجید میں اصل بات یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور ان پر اپنی سکینت نازل کی۔ اسی ہجرت کے بعد مدینہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی اور یہی سفر بعد میں اسلام کی عظیم کامیابیوں کا آغاز بنا۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ پر سچا بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ نے سخت ترین حالات میں بھی لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کی۔ تیسرا یہ کہ جب اللہ کسی کی حفاظت کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، ایک پیارا سا کمنٹ کر دینا اور چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ ایسی خوبصورت واقعات ہمارے چینل پر شیئر کی جاتی ہے۔